السلام علیکم۔ آج یوم اقبال ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ہم نے ایز اے قوم، بطور قوم کے انہیں اپنا قومی شاعر مان لیا، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے ان کی یاد مناتے ہیں، اور اس کے لیے یہ 9 نومبر کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے خاص طور پہ یہ اس لیے چھٹی بھی کر دی جاتی ہے اسکولوں میں، دفتروں میں، تاکہ لوگ جو ہیں کسی حد تک انہیں یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں بھول جانے کی بہت عادت ہے۔ ہماری قوم ایسی ہے کہ اتنی جلدی، اتنی تیزی سے بھولتی ہے کہ شاید میں نے تو کئی دفعہ اچانک کئی لوگوں سے اچانک پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، تو وہ نام نہیں بتا سکے۔ اتنی تیزی سے بھول جاتے ہیں یہ لوگ، اور جو واقعات ہماری تاریخ میں گزرتے ہیں ان کو تو بالکل ایسے بھولے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں تھے یہ واقعات۔ تو علامہ اقبال ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے کس لحاظ سے ہمارے قومی شاعر کا مقام حاصل کیا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے شاعری کو ایک نیا رخ دیا۔ ان سے پہلے جو شاعری تھی وہ ساری غزلوں کی شکل میں تھی، زیادہ تر غزلیات چلتی تھیں، بڑے بڑے شاعر ہو گزرے ہیں، میں ان کی توصیف بھی نہیں کرنا چاہتا، اور ان کی یہ بھی نہیں، تردید بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے بڑے شاعر ہو گزرے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اردو سے، فارسی میں انہوں نے شاعری کی، لیکن اس شاعری کا جو اصل رخ تھا وہ رومانیت کی طرف ہی تھا۔ تو علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک چیز سے نوازا کہ ان کے اندر ایک اصلاح کا جذبہ پیدا ہوا، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ وہ اس طرح کے تھے، کچھ الزام لگاتے ہیں، چونکہ یہ تو ہمارے دستور ہے دنیا کا کہ یہ نبیوں پہ بھی الزام لگاتے رہے ہیں، تو علامہ اقبال اور نبیوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے تھے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ جیسے بھی ان کی زندگی گزری، اچھی گزری ہے، جو شخص ان سے ملا ہے اس نے اچھی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ حضرت شیر محمد صاحب شرک پوری کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، تو جب علامہ اقبال آئے ان سے ملنے کے لیے تو وہ آگے والے جو ان کے مرید تھے انہوں نے روک دیا کہ آپ پاس نہیں جا سکتے، تو وہ واپس چلے گئے۔ وہ تو شیر محمد صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ اقبال آیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں جی ایک بندہ اس طرح کا آیا تھا، تو داڑھی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے روک دیا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اسے کو لے کے آؤ، تو یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے وہ، تو وہ پیچھے لوگ بھاگے، اور وہ شیر محمد صاحب شرک پوری کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی ننگے پاؤں پیچھے چل پڑے کہ میں اس کو منا کے لاؤں کہیں ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو وہ اللہ والا، جو ایسے اللہ والے بزرگ تھے، ایسے لوگ تھے، وہ بھی علامہ اقبال کی قدر کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں کہ وہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں اور اس لیے اللہ ان کا مقام بلند کر دیتے ہیں، نہیں، ان کا اصل جو کام ہوتا ہے وہ دنیا کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور دنیا کو سیدھی راہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لفظوں میں، اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق لوگوں کو سکھاتے ہیں اور سکھاتے رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اچھا جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنی شاعری سے سکھاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری جو پڑھتے ہیں لوگ، وہ دیکھتے ہیں وہ بھری پڑی ہے ساری کی ساری، تو وہ ساری کی ساری اصلاحی ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑا پادری آیا انگلینڈ سے، اور اس نے کوئی مکالمہ کرنا چاہا اسی طرح کا، تو اور بھی کچھ لوگوں سے ملا، اور علامہ اقبال سے جب اس نے کوئی بات کی، اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھیں، آیتیں نازل ہوتی تھیں یا صورتیں نازل ہوتی تھیں، تو کہنے لگے، وہ علامہ اقبال کہنے لگے کہ اس میں کیا شک ہے، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، میرے اوپر پوری نظم نازل ہوتی ہے، پوری نظم نازل ہوتی ہے میری اپنی زبان میں، اردو میں یا فارسی میں، تو ان پہ اللہ کا کلام نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان پہ پورا قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے لاجواب کر دیا۔ تو یہ ایک عشق کی انتہا ہے، اور ایک خلوص کی بات ہے، اور ایک جذبے کی بات ہے، اور ایک یہ ان کا ٹارگٹ تھا، ان کی یہ منزل تھی کہ میں نے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو جس طرح سے انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
یہ ایک شاعری کی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے سیاست میں ایک بڑا مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا کہ 1930 کے لگ بھگ جب گول میز کانفرنسیں ہوئیں لندن میں 3، تو ان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہوئے، لیکن وہاں ہندوستان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو مسلمان لیڈر یہاں سے گئے تھے، کچھ ان کی نا اتفاقی بھی تھی، اس میں شامل تھی، اور یہ خود بھی کوئی پلان نہیں دے سکے تھے۔ اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو کے وہاں رہ گئے لندن میں ہی، اور کئی سال تک واپس نہ آئے۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمان جو ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ ان سے بد دل ہو گئے۔ تو ایسے موقع پہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو مجبور کیا خط لکھ کے آنے پہ، اور کہا کہ یا آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، اس ملک کو، یہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی صرف آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مجبور کر کے قائد اعظم کو قائل کر لیا کہ آپ ہی آئیں اور آپ ہی اس کو سنبھالیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اور انہوں نے جب باغ ڈور سنبھالی اس پارٹی کی، مسلم لیگ کی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما بنے، تو ہم سارے دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسانی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی سے وہ جو ملک ہے وہ دے دیا، جو انگریز بھی دینے پر تیار نہیں تھے، اور ہندو تو کسی صورت میں دینے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہ جناب علامہ اقبال ایسے تھے، لیکن ان کی شاعری بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور ویسے تو دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور جیسے اقبال نے خود بھی فرمایا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، تمسخر کچھ اس میں واللہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود بھی اپنے آپ سے واقف نہیں ہوں، میں تو خود بھی پوری طرح سے نہیں اپنے آپ کو جانتا، اور انہوں نے جو تصورات دیے ہیں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، اور وہ یہ تھے کہ اپنی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنی ذات کو بھی پہچانیں۔ تمہاری ذات میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہو، اور اسی کو خودی کا نام دیا انہوں نے مختلف حوالوں سے۔ ہمارے بہت سے لوگ خودی کے نام سے بڑا مذاق بناتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ یہ لفظ زیادہ پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہ اپنی پہچان کرو، یہ خودی ہے، اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرو۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری طرف چلے جائیں، چین ہمارے ساتھ ہی تقریباً آزادی لی اس نے بھی، سال ایک آدھ آگے پیچھے کی بات ہے۔ تو چین ساری دنیا کو ساری چیزیں بنا کے دے رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چین نہ بناتا ہو، روبوٹ نہ بناتا ہو، جہاز نہ بناتا ہو، کاریں نہ بناتا ہو، ٹرینیں ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں، چین والے بنا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز چین والے بنا رہے ہیں، اور اس کے پاس ہی ہم ہیں، ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہم جو ہیں، ہم بے شمار دنیا کی چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا تو وہ افراطِ جو کیا کہتے ہیں زر مبادلہ ہی ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا، ہمارے زر مبادلہ کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری درآمدات زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں۔ اس کے مقابلے میں چین ساری دنیا کو برآمدات دے رہا ہے، اور کئی ہزاروں ارب ڈالر اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز سکھائی تھی علامہ اقبال نے خود ہی۔ تو یہ ایک تیسری چیز تھی جو انہوں نے یہ ہمیں اس کا سبق دیا، اور اب ہم نہ سبق لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک تو اپنے بزرگان کو ویسے ہی ناخلف ہیں ان کے، اور بے ادب ہیں ان کے، ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ اچھا کرتی ہے، چلو گورنمنٹ چھٹی کر دیتی ہے سال بعد، ایک اور ریڈیو ٹی وی وغیرہ پہ کچھ پروگرام لگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ 1-2% لوگوں کو شاید ان کا حوالہ یاد ہو، اور ان کا حوالہ یاد ہو تو ان کے حوالے سے کچھ نظمیں بھی یاد ہو جاتی ہیں، یا کوئی تصورات ان کے یاد رہ جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر یہ بہرحال ان کی یاد جو ہے ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتی ہے، اور ہمارے وطن کی محبت کو بھی ہمارے اندر تازہ کرتی ہے۔